وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی حمد و ثنا بے حد و حساب، پیغمبر آخر الزماں پر درود و سلام بے شمار بے حساب۔ آج کی زیر مطالعہ آیت کریمہ 25 سے 28 ہیں، اور 25 آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ فرمایا تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، پس جو تمہارے پاس مومن لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ کر لو، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تم بعض کا حصہ ہو، سبھی ایک دوسرے کے تعلق دار ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان لونڈیوں سے جب نکاح کرنا ہے تو ان کے اہل سے، ان کے مالک سے اجازت لے کے۔ سابقہ آیات میں جو موضوع ہم نے بیان کیا، شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لونڈی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی گئیں۔ متع اور حلالہ دونوں ہی حرام ہیں۔ آج کی آیت کریمہ کی روشنی میں ایک نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آزاد عورت کے کیا حقوق ہیں۔ عورت سبھی آزاد ہیں، یہاں پہ لونڈی کے مقابلے میں لفظ آزاد ہے۔ پچھلی آیت میں محصنات کا ترجمہ تھا شادی شدہ عورتیں، اور یہاں محصنات کا ترجمہ ہے آزاد عورتیں۔ قرآن نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو شخص آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، آزاد عورت سے مراد وہ آزادی نہیں جو آج ہمارے تصور میں ہے۔ آزاد عورت سے مراد وہ غلام نہیں، وہ لونڈی نہیں، وہ قیدی نہیں، وہ پیروں کی جوتی نہیں، وہ ایک ذمہ دار خاتون ہے۔ جس طرح مرد کی ایک فطری طبعی آزادی ہے، اس طرح عورت کی بھی آزادی ہے۔ اس کو بھی پورے حقوق میسر ہیں جو لونڈیوں کو، غلاموں کو میسر نہیں، وہ عام عورتوں کو حقوق میسر ہیں۔ مثلاً اگر بیٹے کو گھر میں تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے تو بیٹی کو بھی ہے، اس کو بھی پورے مواقع میسر آنے چاہیے۔
والدین پر ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں اور تعلیم کا انتظام کریں۔ بڑی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک شخص جس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیٹیاں، تعلیم و تربیت کی، پھر ان کی شادی کی، پوری ذمہ داری نبھائی اس نے، اس کا درجہ اتنا زیادہ ہے، اس کا مقام اتنا زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 2 انگلیاں کر کے فرمایا کہ اس طرح وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس سے زیادہ کس دین میں، مذہب میں، فکر میں، قوم میں اہمیت ہے تعلیم و تربیت کی جتنی اسلام میں ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت کرو، تعلیم دو ان کو۔ اور پھر جس طرح مردوں کو مواقع میسر ہیں کاروبار کے، ملازمت کے، عورتوں کو بھی ہیں، عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں، کاروبار کر سکتی ہیں۔ محفوظ دائرہ، میں لفظ محدود نہیں بول رہا، محفوظ کہہ رہا ہوں کہ جہاں حفاظتی انتظامات موجود ہیں، خواتین کی عزت، عصمت، عطرت پوری ان کی حفاظت کی جاتی ہے، خوف و خطر نہیں ہے، وہ کاروبار کریں، وہ ملازمت کریں۔ ترجیحاً 2 شعبے ایسے ہیں، تعلیم کا اور صحت کا، ان میں زیادہ محفوظ ہیں بچیاں، لیکن اب تو خواتین سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہی ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں، جہاز اڑا رہی ہیں، فوج میں شامل ہیں، پولیس میں شامل ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بدل رہی ہیں، لیکن جس بھی وہ فیلڈ میں جائیں، ان کی عفت اور عصمت کا سلامت رہنا، محفوظ رہنا بڑا ضروری ہے۔ اگر عورتوں نے ان چیزوں میں بے باکی اختیار کر لی تو پھر یہ تو فطرت کے خلاف بات ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح خواتین، گھر کی خواتین، ان کو مشاورتی عمل میں شامل کرنا چاہیے۔ 2-3 بندے گھر میں بیٹھے اپنی باتیں کر رہے ہیں، عورتیں وہ کونے خدرے، اٹھ جاؤ، تمہاری تو عقل ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ سے، ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ مشاورت فرماتے ہیں۔ ہاں، البتہ عورت کا جو فیلڈ ہے، اپنے فیلڈ سے متعلق وہ زیادہ اچھا مشورہ دے سکتی ہے۔ دائرے ہیں نا، فیلڈ ہے۔ ایک جس طرح مرد ہے، پروفیسر ہے، وہ کالج، یونیورسٹی اور تعلیم کے متعلق بہتر مشورہ، اگر ان سے پوچھیں کہ دفاعی معاملات کیا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوگا، جغرافیائی کیا ہے۔ اور پروفیسر بھی اپنے اپنے سبجیکٹ میں وہ ماہر ہیں۔ یہ بات بھی بڑی ضروری ہے۔ پچھلی چند دروس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی، جس طرح بادشاہ کو، حکمران کو ضروری ہے نا کہ وہ جس شعبے میں کام کرنا ہے اس شعبے سے ماہرین ڈھونڈ کر ان سے مشورہ کرے۔ فوجی معاملات ہیں، ان کمانڈروں سے مشورہ کریں، تجارتی معاملات ہیں، تاجروں سے مشورہ کریں، دینی شرعی معاملات ہیں، علماء سے مشورہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، دین شریعت کے مشورے کرتے ہیں ہم فنکاروں سے، اینکروں سے، اداکاروں سے، وہ ماہرین دین بنے بیٹھے اور علماء کو سائڈ پہ کر دیا۔
اس کے نتائج پھر جو سامنے وہی ہوں گے نا. اسی طرح عورت آزاد ہے، وہ مقید اور غلام نہیں ہے. پھر کسی عورت کی، لڑکی کی، خاتون کی شادی کرنا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں، مرضی پوچھنا پڑے گی آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مرضی شامل کرو. بھیڑوں بکریوں کی طرح فیصلے کر دینا اور اپنے تعلقات کو نبھاتے ہوئے، اپنی رشتہ داریاں نبھاتے ہوئے، بچوں کو ان کے ایک دوسرے سے پلو سے باندھ دینا، ان کی برابری نہیں دیکھنی، مساوات نہیں دیکھنی، ان کی سینس نہیں دیکھنی، ان کی ترجیحات نہیں دیکھنی، ان کی فکر نہیں دیکھنی. دیکھنا پڑے گا، بچوں کی اہلیت کو دیکھنا پڑے گا. اگر بیٹوں کی اہلیت کو دیکھنا ہے تو بیٹیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. وہ اپنے حقوق رکھتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو بچی ہے وہ حیادار ہوتی ہے، بچے سے زیادہ حیادار ہوتی ہے. فرمایا کہ اگر تم اس سے پوچھو تو وہ خاموش رہ جائے. سکوتھا اذنھا، اس کی خاموشی میں اجازت ہے. ورنہ وہ باپ سے نہیں تو ماں سے کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ اعتراض ہے. اسی طرح عورت کو، آزاد عورت کو، مومن عورت کو اسلام نے جو اہمیت دی، اگر ماں ہے تو اس کا مقام اتنا زیادہ کہ جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی. اگر بیٹی ہے تو گھر کو مجسم رحمت بنا دیا. وہ رحمت والا گھر ہے جس میں بیٹیاں موجود ہیں. بیوی ہے، زندگی کا ساتھی ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ نیک بیوی بہترین خزانہ ہے. بیوی کو خزانہ قرار دیا. اور یہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لو جی مولوی کہتے ہیں یہ تو پیرانی جتی ہے. اور ظالموں کس نے تمہیں کہہ دیا؟ جتنا مولوی احترام کرتے ہیں بیویوں کا، عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ باتیں بنی بنائی، گھڑی گھڑائی اور پھیلائی گئی. ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں. یہ قرآن، یہ نبی کی سنت، نبی کی حدیث، اتنی پیاری باتیں ہیں، دنیا کا کوئی دین اور مذہب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عورت تو ہر پہلو میں قابل احترام ہے، ہر انداز سے. ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، اس کو احترام ہی احترام ملا ہے. اور پھر ایک بات ہے، عورت کو بھی چاہیے کہ جو اس کے حقوق ہیں وہاں تک رہے، وہ مردوں والے حقوق نہ مانگے. اگر کوئی عورت بضد ہو جائے کہ میں نے مردوں کی امامت کروانی ہے، نماز پڑھانی ہے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پچھلی شریعتوں میں ایسی کوئی نظیر مثال نہیں ہے. تو کیوں بھائی، جو آپ کا دائرہ ہی نہیں اس میں کیوں داخل ہوتے ہو؟ رہو نا اپنے گھر میں. عورت کہے کہ میں نے لازماً امامت کروانی ہے، خطبہ دینا ہے مسجد میں جا کے. کبھی کبھی آپ سوشل میڈیا پہ وائرل دیکھتے ہیں کچھ چیزیں کہ باہر کوئی شرارت کرتا ہے، 2-4 بندے پیچھے کھڑے ہیں، عورت آگے. یہ شیطان کی چالیں ہیں. وہ ہمارا ایمان دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ ہچکولے کھاتا ہے. پھر اس سے کہا گیا ہے کہ تو امام کے پیچھے ہوگی، آگے نہیں ہوگی. امامت کروانے والا مرد ہے، پیچھے مردوں کی صف ہے، پیچھے جا کے خواتین کی صف ہے، بچوں سے بھی پیچھے. لیکن اس کا آگے آنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب کوئی ضد کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں جی نہیں، یہ کیوں رکھا گیا شریعت میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ تم خود پیدا ہوئے ہو؟ نہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہاری شریعت بنائی. کوئی ٹیکنالوجی میدان میں آتی ہے نا
اس کو بنانے والا اس کا بروشر ساتھ دیتا ہے، یہ اس کے فنکشن ہے. وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے سارا وہ نظام سسٹم ساتھ دیا کہ یہ اس کے فنکشن ہے بندے کے، اس کے خلاف نہیں جا سکتا. اللہ. ایک اور بات، عورت کو اللہ نے عورت بنایا ہے. عورت کا معنی شرم حیا ہے. اب عورت اگر چاہے کہ میں نے اپنی جنس تبدیل کرنی ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ہمارے ملک میں بھی پیش آ رہا ہے. بڑے ان کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر، ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اپنے حقوق پہ بولتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے بڑی بحث کرتے ہیں. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یورپین کنٹریز میں جہاں ٹرانسجینڈر کی اجازت ملی وہ خود تنگ ہیں. کیا ہوا؟ ایک مرد وہ عورت بن گئی، اس نے کہا کہ محسوس کیا کہ میں عورت ہوں، مجھے عورت، انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا. اندر سے تو وہ مرد ہے. وہ خواتین کے ہاسٹل میں چلے گئی، خواتین کے واش رومز میں چلے گئی، تو وہاں جا کے جو قباحتیں، جو نتائج نکلے فطرت کے خلاف ہے. کوئی کتنا بھی دین سے شریعت سے باغی ہو جائے، دور چلا جائے، وہ فطرت سے نہیں لڑ سکتا، جنگ نہیں کر سکتا. تو یہ کھلی بالکل واضح طور پر فطرت سے جنگ ہے. عورت کہے کہ میں اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہوں، مرد بن جاؤں. مرد کہے کہ میں عورت محسوس کرتا ہوں. محسوس کرنے سے اور محکمہ صحت اس کو سرٹیفکیٹ دے دے، لو جی تم آج سے مرد، آج سے تم عورت ہو گئے. یہ بالکل خلاف شریعت ہے. آخر میں یہ بات کہ خاوند اور بیوی زندگی کے دو پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک کی دوسرے کے یہاں اہمیت ہے. ان دونوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کسی طور نہیں کیا جا سکتا.